جب سلطان ایوبی پریشان ہو گیا، سالار شمس الدین اور سالار شادبخت کو جب قاضی ابن الخاشب کے قتل اور تحفے کے طور پر آئی ہوئی 2 لڑکیوں کو قلعے سے بھگا دینے کے جرم میں قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ایسا ہی ایک ایلچی جو اس قلعے میں آیا تھا، موصل میں غازی سیف الدین کے پاس پہنچا۔ غازی سیف الدین خلافت کے تحت موصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو والی موصل کہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا ہی فرد تھا، مگر کردار اور ذہنیت کے لحاظ سے سلطان ایوبی کے الٹ تھا۔ موصل اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، مگر سیف الدین وہاں کا آزاد حکمران بن گیا تھا اور سلطان ایوبی کے مخالفانہ محاذ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی عز الدین تجربہ کار جرنیل تھا، فوج کی اعلیٰ کمانڈ اسی کے پاس تھی۔ سیف الدین چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی عادات بادشاہوں جیسی تھیں۔ اس نے حرم میں ملک ملک کی لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھر رکھی تھیں۔ اس کا دوسرا شوق پرندے رکھنے کا تھا۔ جس طرح اس نے حرم میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اس نے رنگ برنگے پرندے بھی پنجروں میں بند رکھے تھے۔ اس کی ذاتی دلچسپیاں حرم اور پرندوں کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنے بھائی عز الدین کی عسکری اہلیت پر اعتماد تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اپنی ریاست الگ بنائے رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایران کے قلعے دار گمشتگین کی طرح اور نام و نہاد سلطان الملک الصالح کی طرح اپنے پاس صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اسے امید دلا رکھی تھی کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں صلیبی اسے جنگی مدد دے دیں گے۔ اس طرح سلطان ایوبی کے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی 3 فوجیں اس کے خلاف لڑنے کو تیار اور بارکاب تھیں، ایک حلب میں، دوسری ہیران میں اور تیسری موصل میں۔ یہ تو بڑے بڑے مسلمان حکمران اور امراء تھے، چھوٹے چھوٹے شیخ اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے نواب جن کی تعداد کا علم نہیں۔ ان 3 بڑے حکمرانوں کے حامی، ممد اور معاون تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو فوجی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مدد دے بھی رہے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر سلطان چھا گیا تو جس طرح اس نے شام اور مصر کا الحاق کر کے ایک سلطنت بنا لی ہے، اسی طرح وہ ہر ایک مسلمان ریاست کو اپنی سلطنت میں مدغم کر کے سب کو غلام بنا لے گا۔ وہ بظاہر متحد تھے، لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کمزور رہیں۔ ان کی حالت چھوٹی بڑی مچھلیوں کی مانند تھی۔ ہر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے خائف تھی اور خواہش مند کہ یہ بھی بڑی مچھلی بن جائے۔ سلطان ایوبی اپنی انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مخالفین میں نفاق ہے، تاہم وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس حقیقت کو سامنے رکھتا تھا کہ 3 بڑی فوجیں اس کے خلاف محاذ آرا ہیں۔ فوج آخر فوج ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہوتی۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ تینوں افواج کے کمانڈر اور جوان مسلمان ہیں، اور فن سپاہ گیری اور شجاعت جو مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے، وہ خدا نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ صلیبی 4-5 گنا طاقتور لشکر لے کے آئے تو مسلمان سپاہ نے قلیل تعداد میں انہیں شکست دی، اور ان احوال و قوائف میں بھی شکست دی کہ صلیبیوں کا اسلحہ برتر تھا اور فوجیں زیرہپوش تھیں، گھوڑوں کی پیشانیاں اور پچھلے حصے بھی زیرہپوش تھے۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں آئی تھی۔ حلب کی مسلمان فوج اور وہاں کے شہریوں نے جس بے جگری سے حلب کا دفاع کیا تھا، اس سے سلطان ایوبی کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ وہ اس معرکے کو ذہن سے اتار نہیں سکتا تھا۔ سلطان ایوبی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر فوج کشی کر رہا ہے۔ یہ الزام عائد کرنے والے اسی عباسی خلافت کے حامی تھے جسے اس نے مصر میں معزول کیا تھا۔
لیکن حقیقت یہ تھی کہ مسلمان حکمران اور عمرا سلطان ایوبی کے اس عزم کے راستے میں آ گئے تھے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ اسے یہ خیال چین نہیں لینے دیتا تھا کہ قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، اور وہ یہودیوں کے عزائم سے بھی بے خبر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی یہ دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی فوج لے کر سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ صلیبیوں کو مالی امداد دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سب سے زیادہ خطرناک مدد صلیبیوں کو دے رکھی تھی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، جوان اور نہایت ہوشیار اور چالاک لڑکیوں کی صورت میں تھی۔ ان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے بھی۔ سلطان ایوبی کو یہ حقیقت اور زیادہ پریشان کرتی تھی کہ صلیبی فوجیں بھی موجود ہیں جن کے اعلیٰ کمانڈر اور حکمران اس کے مسلمان مخالفین کو شاہ دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان ایوبی چوکنا تھا۔ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھے طریقے سے ڈپلوائے کیے ہوئے تھا اور اس نے انٹیلیجنس کے نظام کو دشمنوں کے علاقے میں بھیج رکھا تھا۔ اس کا جو جنگی پلان تھا اس میں اس نے زیادہ تر بھروسہ چھاپہ مار کمانڈو ٹولیوں اور جاسوسوں پر کیا تھا۔ موصل میں بھی حلب کا ایلچی پہنچا۔ الملک الصالح اور اس کے درباری عمرا نے والی موصل کے لیے پیغام کے ساتھ جو تحفے بھیجے تھے ان میں اسی طرح کی 2 لڑکیاں تھیں جس طرح ہیران کے قلعےدار گمشتگین کو بھیجی گئی تھیں۔ ہیران میں تو وہ ہندوستانی جرنیلوں شمس الدین اور شادبخت نے ان لڑکیوں کو فرار کرا دیا، قاضی کو قتل کیا اور قید خانے میں بند ہو گئے تھے۔ لیکن موصل میں جو لڑکیاں گئیں انہیں وہاں کے والی سیف الدین نے بصر و چشم قبول کیا۔ اس کے حرم میں یہ نہایت دل نشین اضافہ تھا۔ حلب کے ایلچی نے وہی پیغام دیا جو گمشتگین کو دیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ صلیبی حلب والوں کو مدد کے معاملے میں دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دوستی سے ہمیں دستبردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر سلطان ایوبی پر حملہ کر دیں۔ وہ ارستان کے سلسلہ کوہ میں قرون ہمات کے سینگ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ ہم حملہ کریں گے تو صلیبی اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ اس پیغام میں ایک پلان بھی تھا جس میں کچھ اس قسم کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہاں برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سلطان ایوبی کی مورچہ بندیاں برف کے بہتے پانی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ہم 3 فوجوں سے اسے انہی وادیوں میں محاصرے میں لے کر آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گمشتگین کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے، امید ہے کہ وہ متحدہ محاذ میں اپنی فوج کو شامل کر دے گا۔ آپ سیف الدین بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو مشترکہ کمان میں لے آئیں تاکہ صلاح الدین ایوبی کو فیصلہ کن شکست دی جائے۔ سیف الدین نے پیغام ملتے ہی اپنے بھائی عز الدین کو، 2 سینئر جرنیلوں کو اور موصل کے ایک نامی گرامی خطیب ابن المخدوم کو بلایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایلچی کا یہ پیغام سب کو سنا کر کہا، آپ سب میرے اس فیصلے اور ارادے سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ میں فوری طور پر اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے دوں یا نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہماری فوج ظاہری طور پر مشترکہ کمان میں رہے، لیکن آپ لوگ اسے الگ تھلگ لڑائیں تاکہ جو علاقہ ہماری فوج فتح کرے اس کا مالک میرے سوا اور کوئی نہ بن سکے۔ ایک سالار نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارادے اتنے بلند ہیں جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ اپنی فوج متحدہ محاذ میں شامل کر دیں لیکن کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم اپنی فوج کو اس طرح لڑائیں گے کہ ہماری کامیابیاں
حلب اور ہیران کی فوج سے الگ تھلگ نظر آئیں گی۔ ہم آپ کے حکم پر جانیں قربان کر دیں گے۔ شہنشاہ موصل پہلے سالار نے کہا، ہم آپ کو اس سلطنت اسلامیہ کا شہنشاہ بنائیں گے جس کے خواب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، اس کی فوج ارستان کی وادیوں سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ آپ فوری طور پر کوچ کا حکم دیں، فوج تیار ہے۔ دونوں سالار ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی وفاداری اور ایثار کا اظہار کر رہے تھے۔ عز الدین خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، اور خطیب ابن المخدوم کبھی ان سالاروں کو اور کبھی سیف الدین کو دیکھتا اور سر جھکا لیتا تھا۔ عز الدین، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیف الدین نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ مجھے آپ کے اس فیصلے سے اتفاق ہے کہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے، عز الدین نے کہا، لیکن ہمارے سالاروں کو اس قسم کی جذباتی باتیں زیب نہیں دیتیں جیسی ان دونوں نے کی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں، ایوبی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ کہوں گا کہ جس نے کم تعداد میں صلیبیوں کے کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دی ہے، وہ آپ کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ جس نے صحرائی فوج برفانی وادیوں میں لڑا کر 4 قلعے فتح کر لیے ہیں اور ریمانڈ کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، وہ برف پگھل جانے کے بعد زیادہ اچھی طرح لڑے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ حالات کیسے ہیں جن میں آپ کو لڑنا ہے، اس میدان کی بات کریں جہاں آپ لڑیں گے، اور اس دشمن کے فوج کی بات کریں جو آپ کے مقابل ہے۔ عز الدین نے سلطان ایوبی کی فوج کی خوبیاں بیان کیں، پھر سلطان ایوبی کے لڑنے کے طریقے بیان کیے، اور جس میدان میں لڑائی متوقع تھی اس کے کوائف پر روشنی ڈال کر کہا، برف پگھل رہی ہے اور بہار کی بارشیں اس سال تاخیر سے برس رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج خیموں میں ہے، لیکن گھوڑوں کو خیموں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت اس کی فوج کے جانور درختوں کے نیچے یا کوہوں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ اس حالت میں زیادہ دیر تندرست نہیں رہ سکتے۔ یہ توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ایوبی کے سپاہی پہاڑی علاقے سے اکتا چکے ہوں گے۔ یہ بھی پیش نظر رکھ لیں گے کہ ہم نے اپنی فوج حلب اور ہیران کی فوج سے ملا دی تو ایوبی محاصرے میں لیا جا سکے گا، لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ مسلمان سپاہی جب مسلمان سپاہی کے آمنے سامنے آئے گا تو اسلام کا ابدی رشتہ انہیں گتھم گتھا کرنے کے بجائے انہیں بغل گیر بھی کرا سکتا ہے۔ تلواریں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف نکالیں گے جھک بھی سکتی ہیں اور خون بہائے بغیر نیاموں میں واپس جا سکتی ہیں۔ عز الدین، سیف الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم صرف فوجی ہو، تم صرف خون، تلوار اور نیام کی باتیں سوچ سکتے ہو۔ یہ چالیں مجھ سے سیکھو کہ مسلمان سپاہی کو مسلمان سپاہی کے خلاف کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ پرسوں ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نماز روزے کا جس قدر خود پابند ہے، اتنی ہی پابندی اپنی فوج سے کراتا ہے۔ اس کی تمام فوج روزے سے ہوگی۔ ہم اپنی فوج سے کہہ دیں گے کہ جنگ میں روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ محترم خطیب تمہارے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کی جانب سے اعلان کرا دوں گا کہ جنگ میں روزے معاف ہیں۔ ہم حملہ دوپہر کے بعد کریں گے۔ علل صبح حملہ کیا تو ایوبی کے سپاہی تر و تازہ ہوں گے۔ دوپہر کے بعد ہمارے سپاہیوں کے پیٹ میں کھانا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تو نہیں کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ برحق ہے، ایک سالار نے کہا۔ آپ کے فیصلے کو ہم عملی شکل دے کر ثابت کریں گے کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے صحیح ہے، دوسرے سالار نے کہا۔ آپ کے فیصلے کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی، عز الدین نے کہا۔ ایک مشورہ اور دوں گا،
مجھے آپ محفوظہ میں رکھیں، اگر ضرورت پڑی تو میں بعد میں حملہ کروں گا، پہلے تصادم کی کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایسا ہی ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو اور فوجی تیاری کا حکم دے دو۔ محفوظہ میں جو حصہ رکھنا چاہتے ہو اسے اپنے پاس رکھ لو۔ وہاں خطیب ابن المخدوم بھی موجود تھا۔ سیف الدین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، قابل صد احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے ہیں اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی انسان کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے آگے سجدہ کرتا۔ اب میں ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے۔ میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست؟ مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے کہ میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست؟ امیر محترم، خطیب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے تو میں نے قرآن میں سے فال نکال کر آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی۔ مگر خطیب نے پہلے عز الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا، مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے جا رہے ہیں اس میں آپ کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ جلدی بتائیے میرے محترم استاد، سیف الدین نے بے تاب ہو کر کہا۔ آپ کو ایسی بری شکست ہوگی جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ خطیب نے کہا، اس مہم پر نہ خود جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو بھیجیں۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ عز الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ نے قرآن تو کھولا نہیں؟ سیف الدین نے کہا، قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو بری خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟ سنو موصل کے امیر، خطیب ابن المخدوم نے کہا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے جو فالیں نکال کر میں آپ کو کامیابی کے مژدے سناتا رہا ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کسی جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن صرف یہ فال بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکامات خداوندی تحریر ہیں ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیب کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تو آپ کے کہنے پر میں نے قرآن کی فال آپ کو بتائی کہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر بھی گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور کہا کہ یہ قرآن کی فال ہے۔ ہر فال نیک تھی جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم اور ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ مگر یہ مہم جس پر آپ جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والا ہے؟ سیف الدین نے بھڑک کر کہا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دیکھ کر آیا ہے۔ ہم اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اسے موت یہاں لے آئی ہے، اسے موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کریں گے۔
آپ مجھے کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ خطیب نے کہا، خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پا لی۔ میں آج آخری پیشن گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب عز الدین بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں۔ جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ دل آپ کے ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ خطیب نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور جنگ اس عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی یہ ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوشامدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی، ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوشامدی سالاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوشامدی سالار اپنے ماتحتوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہ کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ دمشقین اور حلب کے امراء وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالچی ثابت کریں۔ مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے ارستان کے پہاڑی علاقے کو اڈہ بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپہ ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ سلطان موصل ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ مجھے سن لینے دو، سیف الدین نے کہا، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بولیے محترم خطیب، عز الدین نے تنزیہ کہا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ میری وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خطیب نے عز الدین سے کہا، میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں،
باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ عماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ عز الدین نے کہا، آپ دراصل ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ خطیب، سیف الدین نے گرج کر کہا، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ تم سیف الدین، خطیب نے بارواب آواز میں کہا، تم زمین کے اس ذرہ سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس ذات سے جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوشامد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ باوقار خوشامدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا۔ تاریخ سے عبرت حاصل کر۔ ان غلاموں کی ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جاویر بادشاہ کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے میں چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سیف الدین غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں گرجا، اسے وہاں بند کرو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک سالار کے پکارنے پر 2 باڈی گارڈز اندر آئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بادشاہی کا لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے۔ خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے۔ کافر کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین میرے رسول کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ خطیب المخدوم کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور وہ آواز بلند کرتا بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں یہ خبر تمام تر موصل میں پھیل گئی، خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے پر داخل ہو گئیں۔ اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی۔ اس گھر میں یہی 2 افراد تھے، یہ لڑکی اور اس کا باپ خطیب۔ خطیب کی یہ واحد اولاد تھی، اس کی بیوی عرصہ گزر گئی تھی۔ خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کی خاطر زندہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس کے گھر میں چلی گئی
یہ گھر سب کے لیے بڑا ہی قابل احترام تھا، کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا واقعی وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، لڑکی نے کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی، لڑکی نے یہی کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہیران میں 2 سالاروں شمس الدین اور شاد بخت کو گمشتگین کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ گمشتگین کو پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے یہ دونوں سالار دراصل صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کو ان کی کال کوٹھریوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ وہاں 2 آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ چھت کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں سے ان کے کلائی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے پاؤں زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و بیش 10 سیر وزن کے لوہے کے ٹھوس گولے بندھے ہوئے تھے۔ موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسموں سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی انڈیلا گیا ہو۔ ان کے بازو کندھوں سے الگ ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں خون کی بو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن تھا۔ انہیں دیکھ لو، گمشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا۔ اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوجوں کے مالک تھے، شہزادے تھے۔ اب تم بیکار جذبات میں الجھ کر اس دوزخ میں آ گئے ہو۔ تم غدار ہو، تم میری آستین کے سانپوں کی طرح پلتے رہے ہو۔ میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا اور جو 2 آدمی ان کے ساتھ گئے وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا کیا راز لے کر گئے ہیں؟ شمس الدین اور شاد بخت مسکرا دیے اور خاموش رہے۔ گمشتگین نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گمشتگین نے کہا، ان دونوں کو دیکھ لو، یہ تو جوان ہیں اس لیے ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ تم دونوں کو میں نے اس طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا تو تم تھوڑی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے آگے رکھ دو گے۔ اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ کوئی راز نہیں لے گئے، شمس الدین نے کہا، یہاں کوئی راز نہیں۔ تمہارے متعلق سلطان ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم صلیبیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو۔ ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے۔ یہاں سے کوئی کیا راز لے جائے گا؟ راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے۔ تم ہمیں اپنا معتمد سمجھتے رہے، لیکن ہم دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں۔ میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، شمس الدین کے بھائی شاد بخت نے کہا۔ یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آ گئیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مظلوم ہیں اور مسلمان ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا قاضی ابو القاسم تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دیا اور ابو القاسم نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ تم نے ہمیں قید کر دیا۔ اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھر میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ہم پھر بھی کامیاب ہیں، شمس الدین نے کہا۔ تم ہمیں سزائے موت دے دو، ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ 20 سیر وزن باندھ دو، ہمارے بازو ہمارے کندھوں سے الگ کر دو، ہمیں اذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتے ہیں،
روحیں نہیں مرا کرتیں۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ کو عزیز ہوتی ہیں۔ مجھے واز نہ سناؤ، گمشتگین نے کہا، مجھے وہ راز بتاؤ غداروں، وہ راز بتاؤ جو تم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا ہے۔ تم ہمیں غدار کہتے ہو، شمس الدین نے کہا، یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو کہ غدار کون ہے۔ تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سکو گے کہ تم غدار ہو۔ تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمشتگین نام کا ایک مسلمان قلعے دار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے۔ گمشتگین نے تنزیہ کہا، تم غلام ملک سے آئے ہو، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شاد بخت نے جواب دیا، وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری ہی طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، انہی کال کوٹھریوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے۔ سوچ لو۔ اور وہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھریوں میں بند کر دیا جائے چلا گیا۔ گمشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں، گمشتگین نے کہا۔ پیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹھری میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہی تھیں اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی، ایسا ہونا ہی تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا مطلب کیا ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا۔ اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا، انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی، وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔
تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے۔ سائقہ نے مسکرا کر پوچھا، تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے۔ سائقہ نے جواب دیا، سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی، کیا موصل کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا، ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھیں کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے پریشان تو نہیں کیا جا رہا۔ ایک لڑکی نے کہا، اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ ہم اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گی۔ دوسری لڑکی نے کہا، تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گی۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھیں تو انہیں خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئیں۔ سردیوں کا موسم تھا۔ وہ کمرے میں سوئیں۔ آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلاء میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئیں۔ انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا، لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا۔ وہ آئیں تو انہوں نے اسے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ چلو چل کر سو جاؤ، سائقہ نے ان سے کہا۔ تم جب بھی باہر نکلو گی تمہیں ایک سایہ ہلتا جلتا نظر آئے گا۔ آگے جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ یہ سائے کیسے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ انسان نہیں یہ جو کچھ بھی ہیں مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، سائقہ نے کہا۔ تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھیں۔ وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھیں۔ یہ سائے سائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تو پھر یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ سائقہ نے کہا، یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو۔ میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے، کچھ ایسی ہی بات ہے، سائقہ نے کہا۔ ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس رات خطیب کوٹھری میں بند تھا۔ اسے ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایک سنتری اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرا۔ خطیب نے اسے روک کر کہا، مجھے قرآن کی ضرورت ہے۔ قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا۔ یہاں قرآن؟
संतरी ने तंजिया लहजे में कहा, यहाँ कुरान पढ़ने वाले नहीं आया करते, ये जहन्नम है, यहाँ गुनहगार आते हैं, सो जाओ। संतरी आगे चला गया। खतीब हाफिज़ कुरान नहीं था, उसे बहुत सी सूरतें और आयतें याद थीं। उसने सूरह रहमान की तिलावत बुलंद आवाज़ से शुरू कर दी। एक तो सूरह रहमान का अपना तासुर है जो पहाड़ों का भी जिगर चाक कर डालता है। उसके साथ खतीब इब्नुल मखदूम की सुरीली आवाज़ का सहर अंगीज़ सोज़ क़ैद खाने की मुक़ीद माहौल में जैसे वजद तारी हो गया हो। उसने ये सूरह मुबारका ख़त्म की तो उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं। दरवाज़े की तरफ देखा, वर्दी में जेल का कोई अहदेदार खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम कौन हो? अहदेदार ने खतीब से पूछा। मैं 6 साल से इस क़ैद खाने में नौकरी कर रहा हूँ। कुरान की आवाज़ पहली बार सुनी है और ऐसी आवाज़ भी पहली बार सुनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हालांकि ये मेरी मादरी ज़ुबान में लिखा गया है। मैं मौसल का खतीब हूँ। खतीब ने जवाब दिया। और आपका जुर्म? अहदेदार ने हैरत से चौंक कर पूछा। सिर्फ़ ये कि मैं कुरान की ज़ुबान में बात किया करता हूँ, खतीब ने जवाब दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैंने अपने बादशाह का हुक्म ना माना और कुरान के हुक्म को मुक़द्दम जाना। फिर पढ़ो। अहदेदार ने इल्तिजा के लहजे में कहा। मेरे अंदर एक जहर है जो कुरान के अल्फाज ने और आपकी आवाज़ ने निकालना शुरू कर दिया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, इल्तिजा है। खतीब ने पहले से ज़्यादा वजद आफरी आवाज़ में सूरह रहमान पढ़ी। अहदेदार कोठरी में मोटी मोटी सलाखों को पकड़े खड़ा रहा और उसके आंसू बहते रहे। खतीब खामोश हुआ तो अहदेदार ने आंखें बंद करके धीमी आवाज़ में सूरह रहमान की बाज़ आयात दोहरानी शुरू कर दी। अगर आपकी आवाज़ में ये जादू है तो आपके मोतक़िदों में जिन्नात भी होंगे। अहदेदार ने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कुरान से फ़ाल निकाली जाती है। कोई सवाल पूछो तो जिन्नात कुरान के लफ्ज़ों में जवाब देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारा सवाल क्या है? खतीब ने कहा, कुरान सिर्फ़ ईमान वालों को मुजदा सुनाया करता है और जिसका ईमान पुख्ता ना हो उसके सीने में ईमान की कंदेल रोशन करता है। खतीब ने कहा, तुम्हारा सवाल क्या है? मेरी एक आरज़ू है। अहदेदार ने कहा, मेरे सीने में आग जल रही है। मालूम नहीं ये ईमान की कंदेल का शोला है या ये आग इंतकाम की है। मैं उस फ़ौज में शामिल होना चाहता हूँ जो यरूशलेम को फ़तह करेगी। मुझे इंतकाम लेना है। अगर यरूशलेम की फ़तह को तुम ईमान कहो तो वहाँ जल्दी पहुँचोगे। खतीब ने कहा, इंतकाम ज़ाती फ़ेल है, ईमान अल्लाह का हुक्म है। तुम इंतकाम क्यों कह रहे हो और यरूशलेम क्यों कह रहे हो? बैतुल मुक़द्दस कहो। मैंने किसी कैदी के साथ ऐसी बातें कभी नहीं की थीं। अहदेदार ने कहा, आप खतीब हैं, आपके सामने मैं अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूँ। मेरी रूह को तस्कीन की ज़रूरत है। मैं बैतुल मुक़द्दस का रहने वाला हूँ। वहाँ सलेबियों की हुक्मरानी है। मुसलमानों को वहाँ भेड़ बकरियाँ और जानवर समझा जाता है। सलेबी जिस मुसलमान को चाहें कत्ल कर दें, जिसे चाहें क़ैद खाने में डाल दें। बेगार का रिवाज तो आम है। जिस घर में लड़की जवान हो उनका दम तो खुश्क रहता है। वहाँ के मुसलमान सुल्तान अय्यूबी की राह देख रहे हैं। 7 साल गुज़रे। एक रोज़ एक सलेबी ने मुझे पकड़ लिया और साथ ले गया। उसका कोई सामान उठाकर उसके घर तक ले जाना था। उसने मुझे सामान उठाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि मुसलमान होकर तुम मेरा हुक्म ना मानने की जुर्रत कर रहे हो। मैंने उसके सर पर घूंसा मारा। वो गिरा तो मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर उसे उठाया और दूसरा घूंसा मारकर उसे फिर गिरा दिया। इतने में मुझे पीछे से किसी ने जकड़ लिया। फिर सलेबियों का हुजूम जमा हो गया। सिपाही भी आ गए और मुझे बेगार कैंप में ले गए। मैंने वहाँ 3 दिन गुजारे और तीसरी रात मैंने एक संतरी को पीछे से दबोचा और उसी के खंजर से उसका पेट चाक करके भाग निकला।
میں گھر پہنچا تاکہ رات ہی رات سارے کنبے کو بیت المقدس سے بھگا لے جاؤں، ورنہ سب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا، مگر میرا گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ اندر گیا تو گھر جلا ہوا تھا۔ میں نے ایک مسلمان پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں بھاگ گئے ہیں۔ اس نے یہ خبر سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ لے گئے ہیں اور میری دونوں کنواری بہنوں کو صلیبی فوجی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پر جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتیں اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیتیں دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات کو ہی بیت المقدس سے نکل آیا۔ خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کر آیا تھا لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کیا اور کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھیں اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گنہگار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ وہ مجھے دکھا دے کہ خدا کہاں ملے گا، میری روح کو سکون کہاں ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں میں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا پتہ نہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھیں۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھیں جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا
کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کے بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے میں کانپ کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دیں جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی دو چار باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کی بجائے جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنیں، گنہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل بپا ہو گئی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب المخدوم کا چوغا پکڑ لیا اور بےتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ پر خون سوار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ تمہارے دماغ پر خون سوار ہے، خطیب نے کہا۔ تم نے خدا کی آواز سن لی ہے۔ میری آواز میں خدا بول رہا تھا، تم انتقام لینے کو بےتاب ہو، لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی، خطیب نے جواب دیا۔ پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔ عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا، لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خطیب نے کہا۔ وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلا دیے تھے
میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے، مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی، عہدیدار نے کہا۔ میں جو خدمت کر سکا کروں گا، یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتیں۔ خطیب نے کہا، تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں مطمئن ہوں۔ میری آواز اللہ کی آواز ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے۔ میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، خطیب نے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی سائقہ سے کہنا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار علاء الصبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے، اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ قید خانے کا ادنیٰ ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدیدار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محسوس نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میرے قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو عہدیدار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے، اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔